آج ویو 360 میں پاکستان کی آئندہ آنے والی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے صدر بائیڈن کو امریکی کانگریس کے 31 اراکین کی طرف سے خط بھیجنے والے رکن کانگریس گریگ کازار سے ہماری خصوصی بات چیت، اور جانیں گے تجزیہ کاروں سے کہ اس خط کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں منتخب ہونے والی صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین نے رکنیت کے حلف اٹھا لیے ہیں، لیکن ملک کے اندر اور باہر الیکشن کی شفافیت پر مسلسل سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بدھ کو امریکی کانگریس مین گریگ کازار نے اپنے 30 اراکین کانگریس ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر بائیڈن کو ایک خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے صدر سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے حالیہ عام انتخابات سے متعلق تحفظات دور کیے بغیر پاکستان میں آنے والی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ امریکی کانگریس یا ایوان زیریں حکومت کی ایک شاخ ہے، لیکن انتظامیہ یعنی صدر اور ان کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوتی۔ کانگریس کے 31 اراکین نے بدھ کو بائیڈن انتظامیہ کو لکھے گئے خط میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر پاکستان سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کی مکمل، شفاف اور قابل بھروسہ تحقیقات ہو جانے تک پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اراکین کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہیں کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر گرفتار شدہ افراد کی رہائی پر بات کریں، اور آخر میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام پر یہ واضح کیا جائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور کرپشن جیسے اقدامات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ فوجی اور دیگر شعبوں میں امریکہ پاکستان کے ساتھ اس پر تعاون روک سکتا ہے۔ صدر بائیڈن کو لکھے گئے اس خط میں نمایاں نام کانگریس مین گریگ کازار کا ہے، جو امریکی ریاست ٹیکساس کے علاقوں آسٹن اور سین ہوزے سے منتخب ہونے والے ڈیموکریٹک امریکی رکن کانگریس ہیں۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے ان سے بات کی کہ کیوں انہیں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی شفافیت پر خدشات ہیں۔ I've led a group of over 30 members of Congress. میں نے کانگریس کے 30 سے زائد ارکان کے ایک گروپ کی قیادت کی ہے، جس نے امریکہ اور وائٹ ہاؤس سے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی حکومت تسلیم نہ کی جائے، جو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں الیکشن جیتا ہے جب تک کہ آزادانہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اور یہ واضح نہ ہو جائے کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ دوسرے، ہم ان لوگوں کی رہائی پر زور دے رہے ہیں جنہیں سیاسی آزادی اظہار یا محض سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے پر غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو حراست یا تشدد کے خوف کے بغیر صحافی، امیدوار یا سیاسی کارکن کے طور پر کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی فوج کو دی جانے والی امریکی سیکیورٹی امداد کا انحصار انسانی حقوق کے مضبوط معیارات کی تعمیل پر ہے۔ صدر اور سیکرٹری بلنکن کو یہ خط لکھنے کے لیے 31 قانون سازوں کے گروپ کو جمع کرنا اور ان کی قیادت کرنے کے لیے آپ کو کس چیز نے متحرک کیا؟ We believe in democracy as the United States. اگر ہم امریکہ میں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ جمہوریت پر یقین رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب بات ہمارے اتحادیوں کی ہو۔ میں نے خود طویل عرصہ مطالعہ کیا ہے کس طرح امریکہ نے لاطینی امریکی ملکوں میں جمہوریت کو دبایا۔ بہت مرتبہ لاطینی امریکی ملکوں میں کہنے کو تو امریکہ جمہوریت کی قیادت کر رہا تھا، لیکن اس کی بجائے امراء کو، بڑی کارپوریشنز اور فوج کے مفادات کو عوام کی مرضی پر غالب آنے دیا گیا۔ کانگریسمین، آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ نے دنیا میں فوجی بغاوتوں کی حمایت کی ہے۔ کچھ لوگ بحث کریں گے کہ اس خط کے ذریعے آپ امریکہ سے پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ We are not meddling in those internal politics. In fact, ہم اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت سوال یہ ہے کہ آیا وہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو ہماری دلچسپی یہ نہیں کہ کوئی ایک گروپ یا دوسرا گروپ الیکشن جیتے۔ پاکستانی عوام کو اپنے انتخاب کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ امریکہ پاکستان اور دیگر ممالک کو بڑی فوجی امداد بھیجتا ہے، اور ہمارے پاس بہت واضح قوانین ہیں کہ یہ امداد انسانی حقوق کے احترام پر منحصر ہے۔ آیا آزادی اظہار کا احترام کیا جا رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ٹیکس دہندگان کے ڈالرز فوجیوں کے پاس جائیں، جو پھر اس رقم کو صحافیوں کو قید کرنے یا آزادی اظہار کو دبانے یا سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے استعمال کریں۔ کانگریسمین،
कांग्रेसमैन, मैंने पहले भी इस बारे में महकमा खारजा से बात की है, क्योंकि ये कोशिशें तो माजी में भी की गई हैं और उनका मौक़िफ़ है कि वो दरअसल चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि उनका लीडर कौन होना चाहिए। I agree that they should have. मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें मुल्की सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जिसको भी अक्सरियती वोट से मुंतखब करना चाहते हैं वही मुंतखब होना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ, और इससे मुतालिक बहुत सारे वीडियोस, शवाहिद और गवाही मौजूद है। और दर हकीकत स्टेट डिपार्टमेंट जानता है कि इंतखाबात से पहले होने वाली चीज़ों के वीडियोस पर शवाहिद मौजूद हैं। बहुत मोतबर इल्ज़ामात हैं और इंतखाबात के बाद के इल्ज़ामात जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बग़ैर किसी वजह की हुकूमत को तस्लीम करने से गुरेज करना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी सुनी जाए। आपके ख्याल में इस खत से अमली तौर पर आप क्या हासिल कर सकेंगे अगर महकमा खारजा को माजी में ऐसी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं? जैसा कि आपने खुद कहा कि इसकी मिसालें मौजूद हैं, किस तरह सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है और किस तरह पाकिस्तान में कई आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली हुई है, हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। लेकिन आपके ख्याल में आप इससे क्या हासिल कर पाएंगे? I think if there is an independent and credible investigation. मैं समझता हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात की आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात हूँ और इस बात का तयन हो कि इंतखाबात में या तो नुमायां धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, और अमेरिका और दीगर मुल्कों का इत्तेहाद तहकीकात के बाद जो भी नतीजा सामने आता है उसके पीछे खड़ा हो, तो ये बहुत मजबूत कदम होगा। ये आलमी सतह पर बहुत अहम है और उम्मीद है कि हमें मज़ीद मुस्तहकम और महफूज और जमहूरी पाकिस्तान हासिल करने में मदद मिलेगी, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये 200 मिलियन से ज़्यादा आबादी का मुल्क है। ये दुनिया के लिए कोई छोटी बात नहीं है। इस ख़त और इसमें किए जाने वाले मुतालबात पर हमने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जी, हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, मैकेनिज़म्स हैं, अदालतें हैं जो इस तरह के कोई भी शिकायत को, इनके मसाइल को हल करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं और पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैव द कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व दिस केस, दीज इश्यूज एज वेल। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 9 मुंतखब नुमाइंदों से भी इस ख़त के बारे में गुज़िश्ता रोज़ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के तमाम ममालिक जहाँ जमहूरी सिस्टम हैं, उनका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जो नेशनल हमारा सोवरेनिटी है, मैं चाहता हूँ बल्कि एक आम पाकिस्तानी भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं करेगा, लेकिन इससे पहले हमें उनको ये हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारे इंटरनल मामलात पर बात करें। जी, मुझे अभी तो इस लेटर का या इस डायरेक्टर्स का मुझे पता नहीं है। अलबत्ता मैं अपने पाकिस्तान के अवाम की ज़रूर बात कर सकती हूँ कि 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, तो इमरान खान के नुमाइंदे ही इस ऐवान में होने चाहिए, ना कि मैंडेट चोर। इमरान खान साहब मुसलसल एक मुहिम चला रहे हैं, जो कहते थे कि हम मुल्क को ग़ुलामी में नहीं जाने देंगे, वो बल्कि मुल्क को, उसकी ख़ुद मुख्तारी को दाव पे लगाने के लिए बार बार ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस में तब्दील कर रहा है। IMF को ख़त लिखना का मकसद ये है कि पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी और सियासी खुद मुख्तारी पे हमला किया जाए। इसी तरह अमेरिका के कांग्रेसमैन को लॉबी करके उनसे ख़त लिखवाने का मकसद ये है कि आप अमेरिका की पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का रास्ता खोल रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात पाकिस्तान के अंदर भी मुसलसल उठाए जा रहे हैं। PTI के अलावा ऐसी पार्टियां भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं जो पहले PDM का हिस्सा थी। PTI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा।
31 امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کی تحقیقات کروانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کو لکھے گئے خط کا پاکستان کی اگلی حکومت اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں تجزیہ کار فیضان حق سے، جو پاکستان امریکن کانگریس کے ایک فعال رکن رہے ہیں اور آج کل اے پی پیک کا حصہ ہیں۔ یہ تنظیمیں جو یہاں امریکہ میں کام کرتی ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے اور یہاں بسنے والے پاکستانیوں کے مفادات کے لیے جو ایوان اقتدار ہیں ان میں آواز اٹھاتی ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ جو یہاں کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، اس لیے آپ کے تعارف میں یہ باتیں کہنا ضروری تھی۔ کتنی سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے اس خط کو جو 31 اراکین کانگریس نے صدر بائیڈن کو بھیجا ہے؟ جی عاطف، شکریہ آپ کا۔ میں اس کے انالیسس جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں اکیڈیمک سٹائل سے کر سکوں پولیٹیکلی، تاکہ اس کو ہم زیادہ اچھے اس کے سمجھ سکیں۔ تو اس میں بہت سے بائسز ہیں اس وقت، لیکن یہ جو خط ہے اس کے دو بڑے اثرات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک سمبولک جیسچر ہے کہ کانگریس یعنی کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کی جو پارلیمان ہے یا کانگریس جو ہے، اس میں یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے، اور اتنی زیر بحث آئی ہے کہ پریزیڈنٹ اور جو وزیر خارجہ یا سیکرٹری فارن افیئرز ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا۔ ایک تو اس کی یہ اثر ہے، اور یہ بہت بڑا اثر ہے کیونکہ یہ ہسٹری میں چلا جائے گا اور یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ دوسرا جو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پبلک ریلیشنز مائلیج مل رہی ہے اس موقف کو کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات شفاف بھی نہیں تھے اور وہ انصاف پر بھی مبنی نہیں تھے، اس لیے ان سے بنی ہوئی اسمبلی جو ہے اس کے آگے ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے۔ اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو انتخابات کی شفافیت کو جانچنے کے لیے خط لکھا ہے۔ اگر بین الاقوامی اداروں اور طاقتور مغربی ممالک اس بارے میں دباؤ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو جس دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں عاطف، آپ دیکھیے، آپ کسی اور شہر میں ہیں، میں کسی اور شہر میں ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم جس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں یہ دنیا بہت زیادہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، یعنی کہ کنیکٹڈ ہے۔ ایک چیز دوسرے چیز سے ہمیشہ جڑی رہے گی۔ یا تو ہم نارتھ کوریا ہو جائیں جس کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے، لیکن ہم ایک ایسا ملک ہیں پاکستان جو کہ ایشیا کے دل میں رہتا ہے، جو کہ ایک برج ہے، کلچرل برج بھی ہے، ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کی وجہ سے ہم اپنے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بدل سکتے ہیں، ہمارے عام لوگوں کو ہم ان کے لیے چینی اور دوسری جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں ان کے کہنے پہ، تو یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ جو لاجک مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کل کے زمانے میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم سب کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ شفافیت، الیکشن کی شفافیت آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک تھی جس پر آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کیا تھا، اور وہ آئی ایم ایف سے ہی یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنی شرائط کے لیے یہ یقینی بنائیے کہ یہ شرط پوری ہوئی ہے۔ تو کیا یہ خط امریکہ اور پاکستان کے مابین دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے؟ اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رکاوٹ کا سبب بنے گا، لیکن اس میں مشکل ضرور آئیں گی اور مشکلیں آئیں گی، ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ اس سارے سلسلے کو دیکھیں کہ اب ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی جو جگہ ہے یعنی کہ پولیٹیکل سپیس جس کو کہتے ہیں، اس کو سکویز آؤٹ کر دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ایسا جب بھی ماحول ہوتا ہے
کہ جب آئدر دس اور دیٹ، وہ اس کی وجہ سے جو وہ جیسے جیسے وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو اسپیس ختم ہو جاتی ہے، چوائسیز ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیسپریشن دونوں طرف ہے. اور یہ جو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں یا جان لوگوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. پاکستانی کمیونٹی بہت میچور ہو چکی ہے امریکہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یورپ میں، اور وہ جانتے ہیں کہ معلومات کا استعمال کیسے کرنا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور پریشرز کیسے بڑھانے ہیں. دے آر لیونگ ان اے ویری ڈفرینٹ ورلڈ. اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی بہت آگے بڑھ چکی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امریکہ سمیت دیگر جو مغربی ملک ہیں ان میں بہت ہی زیادہ متحرک ہے. پاکستان میں جمہوریت کو کمیونٹی کے ان مطالبات سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ دیکھیے، پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خیال یا کیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ سب جیسے ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج یہ ہو گیا، پاکستان میں ہم سب کی وہاں پہ خاندان ہیں، فیملیز ہیں، ہر کوئی کنیکٹڈ ہے. اور پاکستانی جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو نیشنلٹیز یا لوگ جن سے میں ملتا ہوں اس میں پاکستانی جو ہے ان کو پاکستان سے خاص نسبت ہے اور اس کو بھول نہیں پاتے. ہم سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور یہی ذمہ داری جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم پاکستان میں جو بھی حالات ہیں ان سے ہم کنیکٹڈ رہیں، اس کے بارے میں کچھ کریں. اور پاکستانی کمیونٹی جو کہ باہر بستی ہے مغرب میں، یہ ایک بہت طاقتور کمیونٹی ہے. اگر ہم نے اس کو کھو دیا، اگر ہم نے ان کا اعتماد کھو دیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. امریکہ وغیرہ کو بھول جائیے. بہت شکریہ فیضان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات کی. اور جیسے فیضان حق بتا رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی ایک بہت ہی وائبرنٹ، پڑھی لکھی اور مضبوط کمیونٹی ہے. اور کچھ فرق اب یہ بھی ہے جو سن 2000 کی سیاست تھی اور اس میں اور اب کی سیاست میں، کہ اب ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے ان موضوعات کے حوالے سے. پاکستان میں انسانی حقوق کو لے کر، سیاست کو لے کر، معاشی استحکام کو لے کر، ان ساری چیزوں پر اس کی گرپ ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ادارے ہوں، وہاں کام بھی کر رہے ہیں. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب رسول بخش رئیس صاحب. رسول صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ایک ایسا ملک جہاں جمہوریت کمزور ہے، ملک کی سبھی چھوٹی بڑی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جمہوری عمل میں مداخلت کی شکایت کرتی ہیں، وہاں بیرونی ملکوں سے انتخابات کی شفافیت جانچنے کے لیے مطالبات کیا غیر ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسے ادارے غیر جانبدار نہیں رہے جو انصاف مہیا کر سکیں، تو ایسی حالت میں جو پاکستان یا کوئی دیگر ممالک ہوں، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر باہر نکل جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مغرب کا اتحادی رہا ہے، امریکہ کا اتحادی رہا ہے، اور اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارا انحصار IMF پہ ہے اور امریکہ اور یورپین یونین کی منڈیوں پہ ہے، اور دیگر اداروں میں بھی ہم تعلیم ہے، صحت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، تو ہم بہت جڑے ہوئے ہیں. تو ان اقدار کو جو مغربی دنیا کے اقدار ہیں، جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہے اور شفاف انتخابات ہیں، ایسی چیزوں کو ہم پاکستان میں نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے کہ جس میں کہ جمہوریت کے ساتھ لوگ زندہ رہے ہیں، ادارے اس کے مطابق استوار ہوتے رہے ہیں. لیکن پچھلے 2-1 سال میں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بالکل وہ پاکستان کا جو ایک سفر تھا جمہوریت کی طرف، وہ اس کی منافی کرتی ہیں، کسی دوسری سمت میں پاکستان کو لے جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، یہ سمجھا جا رہا ہے. جو اس وقت پرسیپشنز پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بن رہے ہیں وہ کوئی اتنا مثبت نہیں ہے، اور حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو دنیا کے جمہوری اقدار ہیں اس سے تھوڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول
نہ صرف یہ کہ پیدا ہوا، بڑھتا گیا اور اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے اب کہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے کی حکومت کا حصہ تھیں، وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے ایک ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اس اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی سمجھتے ہیں. دیکھیں، جو دو انتخابات ہوئے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ ایک دن ووٹنگ ہوئی ہے 8 مئی کو، اور دوسرے دن جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل اس کے بالکل الٹ تھا کہ لوگوں نے جس استعداد میں ووٹ دیے ہیں اور خصوص طور پہ نوجوانوں نے، وہ اپنی مثال نہیں رکھتا. اور اس کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو حالات پیدا کیے گئے تھے، جو مشکلات تھیں، ان کا ہم ذکر کریں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے، ووٹ دیے، اور جب نتائج کی ترسیل ہو رہی تھی اور جو اس وقت رجحان چل رہا تھا، وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ 80%، 70%، 80% سیٹس پر آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. ایک ایسی پارٹی جس کا بلا نہیں، نشان نہیں، کسی کی شناخت نہیں، کوئی جلسہ نہیں، جلوس نہیں، کوئی اشتہار نہیں، تو اس کے باوجود یہ کچھ جب انہوں نے دیکھا تو پھر سارا کچھ رک گیا. اور اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں، مختلف قسم کے تبصرے ہیں، اور قیاس رہا یہی ہے کہ جو نتائج ہیں، اور یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ لوگ جو الیکشنز کی صحت کو نہیں مانتے کہ انتخابات میں رد و بدل کیا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ بے چینی، بے اضطراب اور بڑھے گا. جی میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں ایک اور آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسے اس کو مختلف سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کی مخالف ہیں وہ رنگ دے رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی یہ پریشر کے لیے استعمال کر رہی ہے جو وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، یا جیسے ہم نے بتایا کہ باہر جو مغربی دنیا ہے اس میں پی ٹی آئی کتنی متحرک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات اور پی ٹی آئی کی اس پر رضامندی کتنی اہم ہوگی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اہم ہوگی کہ رضامندی ہو یا نہ ہو. یہ آئی ایم ایف پروگرام میرا خیال میں مثبت سمت میں پاکستان کے لیے جائے گا. اس کی سمبولک ویلیو ہے کہ پاکستان کا جو انتخابات کا مقدمہ ہے، پی ٹی آئی صرف پاکستان کے اداروں میں نہیں لڑنا چاہتی اور عوام کو اس سلسلے میں متحرک کرنا نہیں چاہتی صرف، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا اس وقت پاکستان کے انتخابات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ جو آنے والی حکومت ہے جس کی جائزیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ آسانی سے دنیا کا سامنا کر سکے. تو وہ مشکلات پیدا کرنے میں حکومت کے لیے اس قسم کا پریشر، اس قسم کا دباؤ پی ٹی آئی بڑھا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر سے عمران خان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور جو عالمی مقابلہ ہے پاکستان کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے، اور وہ ایک زبردست فریق کے طور پر جہاں بھی پاکستان کی بات ہو رہی ہوگی، پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کا وہ حصہ رہیں گے. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی. اور ویورز، آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ہی جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت، سیاست میں نوجوانوں کے کردار پر بہت کھل کر بات کی، چاہے وہ نوجوان پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے نوجوان جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملے کے ساتھ، اور دیگر جو جمہوری اقدار ہیں جو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں اور دنیا بھر میں خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ. تو میسج یہاں پر یہی ہے کہ جو نوجوانوں کی آواز ہے، جو ووٹرز کی آواز ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور پاکستانی اداروں سے نہ صرف امریکہ بلکہ باقی ممالک اور ایسے ادارے یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بارے میں جو سوالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کی شفاف تحقیقات کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہیو اے گڈ ویکینڈ.